اور اس کا ترجمہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ترجمہ کنز الایمان. سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جو ہمارے سارے جہان والوں کا بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ہم کو سیدھا راہ پر چلا راستہ ان کا جن پر تم نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہرے منہوں کا. ماشاء اللہ. سورہ اخلاص اور ترجمہ سنائیں. قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ترجمہ تم فرماؤ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کی جوڑ کا کوئی. ماشاء اللہ. رکوع کی تصویر سنائیے اور اس کا ترجمہ. سبحان ربی العظیم. ترجمہ پاک ہے میرا پروردگار سب پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار سب. تسمیع رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. ترجمہ اللہ عز و جل نے اس سے سنی جس نے اس کی تعریف. تحمید. اللہم ربنا ولک الحمد. ترجمہ اے اللہ عز و جل اے ہمارے رب سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں. ماشاء اللہ. سجدے کی تسبیح. سبحان ربی الاعلی. ترجمہ پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند. تشہد سنائیے اور اس کا ترجمہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ تمام قولی فعلی اور معنی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں. سلام ہو ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. درود ابراہیمی سنائیے اس کا ترجمہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ اے اللہ عز و جل درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے. اے اللہ عز و جل برکت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے. ماشاء اللہ. دعائے معصورہ اور اس کا ترجمہ سنائیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وقنا عذاب النار. پھر سے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمہ اے اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں بھلائی دو ہمیں آخرت میں بھلائی دو ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. سبحان اللہ. مجھے بسمعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ترجمہ اس پر سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی رحمت. چوتھا کلمہ سنائیے اور اس کا ترجمہ. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ
بڑے جلال اور بزرگی والا، اسی کے ہاتھ میں بھلائی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ماشاء اللہ۔ پانچواں کلمہ اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستر العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ترجمہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ عز و جل، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا کلمہ اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ چھٹا کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں بیزار ہوا کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ علم میں اضافہ کی دعا۔ اللہم ربی زدنی علما۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، اے ہمارے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ دودھ پینے کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، ہمیں ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں ناپاک جینوں اور جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا اور ترجمہ۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذى وعافانی۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی۔ ماشاء اللہ۔ آئینہ دیکھنے کے وقت کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلق۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی کر دے۔ سرما لگاتے وقت کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، مجھے سننے اور دیکھنے سے بہرہ مند فرما۔ کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ اضحک اللہ سنہ۔ ترجمہ، اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ تیل اور عطر لگاتے کے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کے وقت کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر ہے۔ چھینکنے والے کا جواب دینے کی دعا۔ یرحمک اللہ۔ ترجمہ، اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا اور ترجمہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ، میں اللہ عز و جل کے نام سے میں نکلتا ہوں اور میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اور گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی مدد ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔
घर में दाखिल होते वक्त की दुआ और तर्जुमा। اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج ترجمہ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں کی بھلائی طلب کرتا ہوں. ماشاء اللہ. یا اللہ عز و جل کا کوئی شریک ہے؟ جی نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ عز و جل کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ اللہ عز و جل ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تمام جہان والوں کو کس نے بنایا؟ اللہ عز و جل تمام جہان والوں کو بنایا. سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل سب کو پالنے والا ہے. سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ عز و جل سب کو رزق دیتا ہے. کیا اللہ عز و جل کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بری صفت عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے. کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی کو عطا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے بھی زیادہ مرتبہ حکم فرمایا. جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. نماز پڑھنے کے چند فضائل بتائیے. نماز پڑھنے کے چند فضائل یہ ہیں: نماز دین کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کو صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں: بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، بے نمازی کے قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، بے نمازی کے قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، بے نمازی سے قیامت کے دن سختی سے حساب لیا جائے گا، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جائے گا. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 10 شعبان المحرم 2 ہجری کو فرض ہوا. کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں ایک روزہ بے خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا زبرجد کا بنایا جائے گا. سرخ یاقوت. 4 فرشتے کون ہیں اور 4 مشہور فرشتے کون ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ 4 مشہور فرشتے یہ ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام. اور ان کے کام
حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ رزق پہنچانا. تیسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا. چوتھا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنا. انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین کے ذمہ کیا کام ہے؟ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنا. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ عز و جل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہے، خواہ فرشتے کے ذریعے یا فرشتے کے بغیر. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں. انبیاء کرام کی تعداد بتائیے. اللہ عز و جل نے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اور وہی ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. ابو بشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ابو بشر کہا جاتا ہے. نبی کس نبی کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا غرق ہوئی؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں. کس نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. وہ کون سی آیت ہے جس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. ترجمہ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. وہ کون سے نبی ہیں جن کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سے نبی ہیں جنہیں کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا تو ان پر ٹھنڈی ہو گئی. وہ آیت ترجمہ سنائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہونے کا ذکر ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ترجمہ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ سب سے پہلے توریت نازل ہوئی. توریت کس رسول پر نازل ہوئی؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. توریت کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت کے بعد زبور نازل ہوئی. زبور کس رسول پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور کے بعد انجیل نازل ہوئی. انجیل کس رسول پر نازل ہوئی؟ انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سب سے آخر میں قرآن مجید نازل ہوئی. قرآن مجید کس رسول پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی. قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ قرآن مجید عربی زبان ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ اقرا جس کے معنی ہے پڑھو. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں. قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ.